اپنے ہی مسلک میں دو جماعت، ایک تبلیغی جماعت ہے، ایک علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ کوئی بات توڑ کی مت کرو، کوئی چھیڑ چھاڑ کی بات مت کرو، شرک کفر پر مت بولو، اس سے لوگ بھڑکتے ہیں، بھڑکتے ہیں، آپس میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ اب یہ زمانہ نفرت کا نہیں ہے، محبت پیار کا ہے، اس لیے 6 نمبر ہی کے طریقے پر کام کرو۔ اور علماء جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ والی بات کرتے ہیں، سوال جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر سوال جواب والی بات کرتے ہیں، کفر پر شرک پر رسم رواج بدعت کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اگر نہ علماء کریں ایسا تو بدعت والے تو سر پر چڑھ جاتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں، شادی بیاہ بند کر دیتے ہیں، ذبیحہ حرام بتاتے ہیں، سلام کلام بند کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ سوال مجھ سے کیا ہے انہوں نے لکھ کر، میرے پاس یہ پرزہ کل ہی آیا تھا۔ تو ایسی باتوں کا جواب تو مجمع میں نہیں دیا جاتا ہے، اور معلوم نہیں کس مصلحت سے انہوں نے اپنا نام نہیں دیا۔ ہم ان کی طرف سے بدگمان نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور ہم عرض کریں گے کہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دونوں میں تضاد نہیں ہے، یہی تو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے، عقل کی کمزوری ہے کہ آپ دونوں کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے یا اس کام سے اس کام کی نفی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھانا آپ بنائیں گے، مرچ مسالہ لائیں گے، آپ کھانا بن جائے گا؟ ارے کھانا پکانے کے لیے آگ بھی چاہیے، تو آگ لگانا تو بہت بری بات ہے۔ آگ مت لگاؤ، ہم کو تو آگ نہیں لگانے کا حکم ہے، تب پانی پہ چڑھا دو حوض کے اوپر دیکھتی۔ آپ 6 نمبر کا مطلب کیا سمجھے؟ تبلیغی جماعت کو بزرگوں نے 6 نمبر دیا تو کیا مطلب کہ پورا دین اس 6 نمبر میں بند ہو گیا؟ اس 6 نمبر کے باہر میں کوئی دین کی چیز نہیں ہے؟ ارے تو ایک کورس چھوٹا سا تیار کیا گیا ہے کہ عام لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو حدیث قرآن کے ماہر نہیں ہیں، ان کو دین سے تھوڑا لگانے کے لیے موٹا موٹا ایک کورس تیار کر دیا گیا۔ تو آپ پرائمری سیکشن میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو کالج والی تعلیم کو بند کر دیا جائے، اور کالج میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ پرائمری والے کے خلاف ہو گیا۔ عجیب دماغ ہے یہ، کم عقلی سے صرف اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو جماعت والا کام ہے صرف یہی دین کا کام ہے۔ یہ ہے بھول آپ کی۔ 6 نمبر میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ بس اسی میں سارا دین کل مذہب آ گیا، اب اس کے باہر کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کہاں مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے؟ یہ کہاں آپ کو سکھایا جاتا ہے؟ یہ شیطان آپ کو پٹی پڑھاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 6 نمبر پر ہو گئی محنت تو گویا پورا دین پھیل گیا، اب دین کے کسی دوسرے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دوسرے لائن سے جو کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ غلط کام ہے۔ کیا آپ کو جماعت میں یہ بھی بتایا گیا تھا؟ کیا آپ کے بزرگوں نے یہ بھی سکھایا تھا؟ 6 نمبر پورے دین کے اوپر حاوی نہیں ہے، صرف دین سے لگانے کے لیے وہ نمبر رکھا گیا ہے، پورا دین 6 ہی نمبر میں نہیں آ گیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھے ہوئے ہیں تو بتاؤ 6 نمبر میں نکاح دیا ہوا ہے، 6 نمبر میں نکاح بھی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ وہاں کیوں نہیں کرتے؟ نکاح ہوگا مت کرو، 6 نمبر کے باہر یہ سب دین سے الگ چیز ہے، یہ سب نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ 6 نمبر میں پورا دین نہیں آ گیا۔ 6 نمبر جو بزرگوں نے دیا ہے وہ غلط بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ 6 نمبر غلط ہے، وہ 6 نمبر ان لوگوں کے لیے ہے جو پورا دین نہیں جانتے، دین کے ہر محاذ پر کام کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، مگر وہ مسلمان ہیں تو ان میں دین آنا چاہیے، تو دین کا مزہ ان کو چکھنے کے لیے یہ خاص چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی بات بتا دی گئی۔ اب جب وہ دین میں لگے گا تو اس کو اور بھی ضرورت پیش آئے گی۔ کہاں آپ کو جماعت میں مسئلہ مسائل بھی بتایا جاتا ہے؟ کیا تبلیغی نصاب میں مسئلہ بھی کوئی لکھا ہوا ہے؟ تب آپ کہیے مسئلہ مت بیان کرو صاحب، چاہے ہم الحمد شریف کی جگہ درود شریف پڑھ دیں، چاہے ہم غلطی سے 5 سجدہ کر دیں، مسئلہ مت بیان کیجیے، اس لیے نہیں چلے گا، یہ تو 6 نمبر میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل بھول، جو یہ سمجھا ہے کہ جماعت والے کام کے علاوہ دوسرا کوئی کام دین کا نہیں ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، وہ جماعت کا ہمدرد نہیں ہے، اس نے جماعت کے کام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
जमात का काम जिन बुजुर्गों ने चालू किया है, उन बुजुर्गों ने मदरसा भी खोला है, वहां मदरसे भी पढ़ाई भी होती है, और वहां मसले मसाइल भी बताए जाते हैं कि ये काम सुन्नत है, ये बिदअत है। अगर खाली जमात से पूरा दीन फैल जाता तो मरकज निजामुद्दीन में मदरसा क्यों खोला हुआ है? वहां तालिब इल्म क्यों रहते हैं? वहां हदीस क्यों पढ़ाई जा रही है? वहां मसले मसाइल क्यों बयान किए जा रहे हैं? तो मालूम हुआ कि ये काम उसको नहीं काटता और वो काम इसको नहीं काटता। दोनों काम अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त है। जो उस लाइन में लगा हुआ है वो भी दीन ही का काम कर रहा है, और जो इस लाइन में लगा हुआ है वो भी दीन का काम कर रहा है। जो फौज दुश्मन को हमला करने से रोके हुए है सरहद पर, वो भी मुसलमान है, वो भी जाएगा अल्लाह के नजदीक तो सवाब पाएगा। और जो मुल्क के अंदर मस्जिद में तहज्जुद पढ़ रहा है तो ये भी सवाब पाएगा। अगर वो दुश्मन को न रोकता और दुश्मन घुस जाता यहाँ तो तुम मस्जिद में सुकून से नमाज पढ़ लेते, तुम्हारी नमाज भी उसी के सदके में सुकून से हो रही है। तो वो लड़ने वाला ये न समझे कि नमाज वाला काम गलत है, और नमाज वाला ये न समझे कि लड़ने वाला काम गलत है। तब तो तुमने ये समझ लिया होगा कि जहां जहां लड़ाई भिड़ाई हो जाए, किसी से हुज्जत हो जाए, मारपीट हो जाए, तो वो काम मजहब का नहीं है। तो बद्र में जितने सहाबा शहीद हो गए सबकी जान बेकार चली गई। उहद में जो लोग शहीद हो गए वो गुनाह के काम में चले गए। जिस नबी ने नमाज लाया है उसी नबी ने जिहाद भी लाया। जिस पैगंबर ने मस्जिद में इमामत की है उसी पैगंबर ने उहद के मैदान में जाकर तलवार की धार से जख्म भी खाया है। दोनों काम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये तुम्हारी नादानी और जहालत है। वो काम करने का है वो भी अपनी जगह पर सही है, और ये काम भी करने का है। आग नहीं सुलगाई जाएगी तो खाना नहीं बनेगा। ये गलतफहमी है आपकी कि आप जोर से सब काम कर लेंगे। अगर आप जोर से सब काम कर ले सकते हैं, चले जाइए तो शिया मस्जिद में जमात लेकर आप जोर से काम कर लेते हो, चलो रेदा खानियों की मस्जिद में चले जाओ तो जरा। तो ये जिहालत है, ये खत सवार है। समझता है ये कि वो दीन पूरा समझ गया, और दीन का सारा काम सिर्फ इतना ही है। सिर्फ उतना ही काम दीन का नहीं है, दीन का काम बहुत बड़ा है, और दीन के अंदर बहुत फैलाव है। वो जो थोड़ा सा हम आप कर रहे हैं वो भी दीन ही है, वो बेदीनी नहीं है। जो पढ़ रहा है मदरसे में वो भी दीन का काम कर रहा है, जो किताब लिख रहा है वो भी दीन का काम कर रहा है, जो नमाज में लगा हुआ है वो भी दीन का काम कर रहा है, जो मोर्चा संभाले हुए है, लड़ रहा है, भिड़ रहा है, शहीद हो रहा है, कत्ल कर रहा है काफिरों को, वो भी दीन का काम कर रहा है, जो फतवा दे रहा है, मसला बता रहा है, वो भी दीन का काम कर रहा है। इनमें से कोई चीज गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या है? कोई बेवकूफ ये समझे कि टोपी की सिर्फ जरूरत है और कुर्ते की जरूरत नहीं है, तो ये है जाहिल।